بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی پڑھیں ام اسماعیل، یہ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ باب التخفیف فی الوضوء جی باب التخفیف فی الوضوء عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام حتی نفخ ثم صلی وربما قال استجع حتی از تجا استجع حتی نفخ ثم قام فصلى حدثنا ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن ابن عن عمرو عن قريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي فتوزع من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه أمر یخففہ جی يخففه أمر ويقلله جی وقام يصلي فتوزعت نحوا مما توزع ثم جئت فكنت عن يساره فربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم استجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي منادی فأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوزع قلنا لأمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال أمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك۔ جی تو اس پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب التخفیف فی الوضوء، وضو کرتے ہوئے پانی کو کم استعمال کرنا اور تخفیف کرنا، اور اس طریقے سے وضو کرنا کہ بہت زیادہ پانی بھی نہ استعمال ہو اور اس میں بہت زیادہ جسم کو ملا بھی نہ جائے۔ اس میں جو حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، حتیٰ نفخ، حتیٰ کہ خراٹے لینے لگے، ثم صلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وربما قال، اور کبھی صحابی نے یا تابعی نے جو راوی ہیں حدیث کے، انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں، استجع حتیٰ نفخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے لیٹ گئے، نامہ کے لفظ نہیں استعمال کیے، انہوں نے استجع کے لفظ استعمال کیے ہیں، حتیٰ نفخ، حتیٰ کہ خراٹے مارنے لگے، ثم قام فصلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ثم حدثنا، پھر یہ سند بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے یہاں تک سند بیان ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر حدیث شروع کر رہے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں بت عند خالتی میمونہ، میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں نے ایک رات گزاری، اور اس رات فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوئے قیام کرنے کے لیے، فلما کان فی بعض اللیل، جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فتوضا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، من شن معلق، ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے، ٹھیک ہے، اوپر لٹکا ہوا تھا تو اس کے نیچے کونے میں تھوڑا سا اس کے منہ کو کھولا تاکہ قطرہ قطرہ پانی وہاں سے گرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کیا، خفیفاً، ہلکا سا وضو، یعنی بہت زیادہ پانی استعمال نہیں کیا اور بہت زیادہ جسم کو ملا نہیں، یخففہ امر و یقللہ، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا وہ ہلکا کر رہے تھے، اور امر کہتے ہیں و یقللہ، یعنی امر جو حدیث کے راوی ہیں، یہ اوپر دیکھیں سند پر، عن امرن،
وقام یصلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے. تو کہتے ہیں فتوضأت نحو مما توضأ، تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. ثم جئت، پھر میں آیا، فقمت عن یسارہ، وربما قال سفیان عن شمالہ. کبھی جو ہے نا راوی نے یسار کے لفظ استعمال کیے ہیں اور کبھی شمال کے، معنی دونوں کا سیم ہی ہے کہ میں کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب. اور سفیان کہتے ہیں بائیں جانب، یعنی انہوں نے شمال کا لفظ استعمال کیے ہیں. تو کہتے ہیں فحولنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بدل دیا، یعنی بائیں جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مجھے، فجعلنی عن یمینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز میں دائیں جانب کر دیا. ثم صلی ما شاء اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے جتنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نوافل پڑھے. ثم استجع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. فنام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تو سو گئے. حتی نفخ، حتیٰ کہ پھر خراٹے لینے لگے. ثم اتاہ المنادی، پھر ایک آواز لگانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز لگا کے آیا. جو مؤذن تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا. فآذنہ بالصلاۃ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بھی نماز کا وقت ہو گیا. فقام معہ الی الصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کی طرف کھڑے ہوئے. فصلی ولم یتوضأ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا. قلنا لعمر، تو ہم نے عمر سے کہا، ان ناسا یقولون، بے شک لوگ جو ہے نا وہ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا. تو عامر کہتے ہیں کہ میں نے عبید بن عمیر سے یہ بات سنی ہے کہ رؤی الانبیاء وحی، انبیاء سو بھی رہے ہوتے ہیں نا پھر بھی وہ جاگ ہی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ بھی وحی ہوتا ہے. پھر انہوں نے دلیل کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت بھی پڑھی، ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ نیند میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. سورہ صافات کی آیت 102. تو اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ سوتے ہوئے بھی اگر انبیاء ہیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ حدیث ہے. اس حدیث سے جو مسئلے پتہ چلتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جو ہے باقی لوگوں کی طرح نہیں تھی. اس میں یہ ہے کہ تنام عینہ ولا ینام قلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی لیکن دل نہیں سوتا تھا. ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، یعنی غافل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. باقی جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ سو جائیں تو انہیں اٹھ کر وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. ان کو جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں جو ہے نا یہ ہمارے شرمگاہوں کا جو ہے نا وہ ایک پردہ ہوتا ہے، تسمہ ہوتا ہے. جب انسان سو جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہوا خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے جب بھی بندہ سوئے تو اٹھنے کے بعد پھر وضو کرے. دوسرا اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر رات کو رہنا جائز ہے، کہ بت عند خالتی، میں اپنی خالہ کے گھر رات کو رہا. تو اپنی خالہ کے گھر بھی رات رہا جا سکتا ہے اگر والدین اجازت دیں تو والدین کی اجازت سے، اور خاص طور پہ ضروری ہے کہ خالہ بھی اجازت دے. یہ نہیں کہ کسی کے گھر جا کے بیٹھ جائیں اور اگلا جو ہے نا وہ اس کے اپنی ضروریات ہیں اور اپنی مصروفیات ہیں اور بندہ یہ کہے کہ نہیں جی میں جو ہے نا وہ آپ کے گھر ہی رہنا چاہتا ہوں. تو اپنے والدین سے اور اگلے بندے کی اجازت سے بندہ رہ سکتا ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کا طریقہ کار آپ دیکھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر میں اس لیے رہ رہے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کر سکیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. تو اب وہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، جب رات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سوئے رہے، اس کے بعد پھر جب رات کا کچھ حصہ چلا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اپنے ایک مشکیزے سے جو گھر میں لٹکا ہوا تھا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ گھر میں پانی اسٹور کرنا بھی جائز ہے، یعنی جس طرح ہم 2-4 بوتلیں بھر کے رکھ لیتے ہیں تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پانی گھر میں اسی طریقے سے رکھا جاتا تھا. تو یہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی، جس طرح ہم گھر میں ٹینکیاں بناتے ہیں یا کوئی اور اس طریقے سے. تو اس دور میں مشکیزیں چلتے تھے چمڑے کے، تو وہ مشکیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لٹکا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آگے بھی حدیثیں جو آ رہی ہیں چلے وہاں پہ وہ حدیث انشاءاللہ میں بیان کروں گا. تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی تخفیف بیان کی ہے اور اسی پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے کہ وضو کرتے ہوئے پانی کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھی، نوافل پڑھے. اب اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ویسی وضو کیا اور میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا. اب اس حدیث میں ایک تو یہ پتہ چلا کہ نوافل کی جماعت کروانا بھی جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے.
ایک یہ پتہ چلا کہ تہجد کی یا نوافل کی جماعت کروانا بھی جائز ہے جس کی ثابت ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر 2 لوگ ہیں تو ان کی جماعت کروانا بھی جائز ہے، ضروری نہیں ہے کہ 10 لوگ ہوں 20 لوگ ہوں پھر ہی جماعت ہوگی، 2 لوگ ہیں تو 2 لوگ بھی آپس میں جماعت کروا سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص پہلے اس نے نماز شروع کی ہوئی ہے اور دوسرا ایک مقتدی یا کوئی بھی شخص آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ وہیں سے جماعت کی نیت کر لیں۔ جو امام صاحب ہیں جو نماز پہلے سے پڑھ رہے ہیں وہ امام بن گیا ہے تو وہ بھی، اور دوسرا بعد میں آنے والا بھی، اس کے لیے تکبیر کہنا جس طرح اقامت کہی جاتی ہے اور پھر جماعت کروائی جاتی ہے تو ان کے لیے اب ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ درمیان میں آ کے ملا ہے تو وہ درمیان میں آ کے مل سکتا ہے، اب یہاں پہ نیت کر لیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب 2 لوگ آپس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے تو امام صاحب کھڑے ہوں گے اور امام صاحب کے دائیں جانب مقتدی کھڑا ہوگا، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی 2 لوگ جماعت کروا رہے ہوں تو مقتدی جو ہے نا وہ تھوڑا سا پیچھے ہو کے کھڑا ہوگا، ایسا کچھ اس حدیث میں نہیں ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں ہے۔ تو اس لیے مقتدی جو ہے وہ امام کے بالکل ساتھ کھڑا ہوگا اور دائیں جانب کھڑا ہوگا، امام کھڑا ہے، امام کے دائیں جانب پہ جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ اور اس سے ایک اور بڑا اہم مسئلہ پتہ چلتا ہے، فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہاں سے بدل دیا اور مجھے اپنے دائیں جانب کر دیا۔ پتہ کیا چلا کہ نماز کے اندر وہ حرکت جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے ہو وہ کرنا جائز ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا نماز میں آپ کا انگوٹھا ہل گیا، پاؤں کا انگوٹھا، تو آپ کی نماز خراب ہو گئی، نہیں، بلکہ اگر آپ نے نماز کو صحیح کرنے کے لیے حرکت کی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی، آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے اب ان کو جو ہے نا تبدیل کیا وہاں سے، اور کتنی حرکت ہوئی ہے کہ پیچھے سے پورا گھما کے ان کو اپنی دائیں جانب لے کر آئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اپنی دائیں جانب ان کو کھڑا کیا تو نماز میں حرکت ہوئی، ان کا انگوٹھا بھی ہلا، جس کی وجہ سے ان کی نماز خراب نہیں ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں نہیں مشہور کرنی چاہیے جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اور بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے۔ تو اس میں باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جیسے بچہ ہے نماز میں، وہ جو ہے ماں نماز پڑھ رہی ہے، خصوصی طور پر خواتین کو ان مسائل کی ضرورت ہوتی ہے کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے، بچہ جو ہے نا وہ رونے لگ گیا، اب ماں اتنی کو حرکت کر سکتی ہے کہ اس کو آگے ہو کے اٹھا لے یا اس کو جو ہے نا وہ کوئی چیز پکڑا دے کہ وہ کھیل رہا ہے، اگر بچہ گر گیا ہے، بیٹھا بیٹھا گر گیا ہے، چارپائی سے گر گیا ہے تو اس کو فوری طور پہ اٹھا لے اور وہیں سے نماز شروع کر لے۔ تو یہ ساری حرکات اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ بھئی جو ضروری ہے نماز کے اندر اور نماز کو صحیح کرنے کے لیے ہے تو وہ نماز میں حرکات کی جا سکتی ہیں۔ ایسے ہی اور بڑی حدیثیں انشاءاللہ آگے آئیں گی جن سے یہ مسئلہ ثابت ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اللہ نے چاہا نوافل پڑھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تو یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذان ہو جاتی تھی تو اس وقت اطلاع دینے کے لیے بندہ آ جاتا تھا، مؤذن آ جاتا تھا کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اگر امام صاحب لیٹ ہو گئے ہیں، امام صاحب مسجد میں نہیں پہنچے ہیں، تو یہ ان کے آداب اور احترام میں سے ہے کہ ان کو فون کر دیا جائے، ان سے پوچھ لیا جائے اور عزت اور احترام کے ساتھ ان سے گزارش کی جائے کہ آپ کدھر رہ گئے، آئے نہیں ابھی، تو ہمیشہ جو ہے نا وہ ان پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث ہے جس سے یہ مسائل پتہ چلتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ جی نائلہ پڑھیں۔ قاضی سے 3 شعبہ باب اسباغ الوضوء وقال ابن عمر اسباغ الوضوء انقاء عن قریب مولا بن عباس عن اسامہ بن زید انہ سمعہ یقول دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفات حتى إذا كان بنزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما یصلی
يصلي بينهم. باب اسباغ الوضوئی، وضو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے جب نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں نا، پھر اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہاں ویسے اگر آپ وضو کر رہے ہیں، استنجا وغیرہ کیا ہے آپ نے اور اس کے بعد جو ہے نا، تو اگر اس کے بعد کوئی چیز رہ بھی گئی ہے یا اچھے سے نہیں کیا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب نماز کے لیے وضو کیا جائے گا نا تو پھر بڑے بہترین اچھے طریقے سے کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہا ہوتا ہے بندہ۔ تو اس میں جو ہے وہ حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، وہ سب سے پہلے ایک اثر انہوں نے ذکر کیا ہے، وقال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء، وضو اچھے طریقے سے کرنا، اسباغ کا مطلب یہ الانقاء، اچھے سے صفائی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو قریب رحمۃ اللہ علیہ مولا ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا انہ سمع یقول دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے واپس آ رہے تھے، حتیٰ اذا کان بالشعب، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیانی رستے پر پہنچے، نزل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے، فبالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، ثم توضأ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ولم یسبغ الوضوء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بڑے اچھے طریقے سے نہیں کیا، ٹھیک ہے، مل مل کے جس طرح عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویسے نہیں کیا۔ فقلت تو میں نے کہا، اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا، وضو آپ کر لیں اچھے سے، نماز پڑھ لیتے ہیں ہم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ امامک، نماز آگے جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نماز ابھی تھوڑا سا اور سفر کرتے ہیں پھر آگے جا کے انشاءاللہ نمازیں جمع کر لیں گے۔ فراکب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، فلما جاء المزدلفہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے، نازلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، فتوضا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فاسبغ الوضوء تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وضو اچھے سے کیا، ٹھیک ہے، اس کو مل مل کے صاف کر کے اچھے سے وضو کیا، ثم اقیمت الصلاۃ پھر نماز قائم کر دی گئی، نماز کھڑی کی گئی، اس کی اقامت کہی گئی، فصلی المغرب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، ثم اناخ کل انسان بعیرہ فی منزلہ پھر ہر شخص نے اپنی سواری کو، اپنے اونٹ کو بٹھا دیا اپنی جگہ پر، ثم اقیمت العشاء پھر عشاء کو قائم کیا گیا، یعنی عشاء کی اقامت کی گئی، فصلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، ولم یصلی بینہما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، یعنی سنتیں اور نوافل نہیں پڑھے۔ تو اس میں سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے سفر میں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عرفہ ہے تو عرفہ سے مزدلفہ، تو اس میں وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب عشاء کی نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان سنتیں بھی نہیں پڑھی۔ تو اس حدیث سے کئی ایک مسئلے پتہ چلتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت وضو میں رہتے تھے، لیکن نماز کے وضو میں اور عام وضو میں جو ہے نا وہ فرق یہ ہے کہ نماز کا وضو بڑے اہتمام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور باقی جو ہے نا وہ ہلکا پھلکا بھی اگر کر لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ سفر میں ہیں تو نماز جمع بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں جو ان کا امیر ہوتا ہے سفر میں، وہ کوئی بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امیر تھے، لیکن اگر کوئی اور سفر میں ساتھ ہوتا تو کسی اور کو امیر بنا دیا جاتا۔ اور اسی طریقے سے اگر آج بھی کوئی شخص ہے اور سفر کا امیر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نمازیں فلاں جگہ پہ جا کے جمع کریں گے، تو ٹھیک ہے، اس کی بات ماننی چاہیے، اور جب تک نماز کا وقت ہے تو نماز کو، دونوں نمازوں کو اکٹھے جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مغرب اور عشاء کی نماز آپس میں جمع ہو سکتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا ہے کہ ظہر عصر کی نماز ایک دوسرے کے وقت میں جمع ہو سکتی ہیں، اور مغرب عشاء کی نمازیں ایک دوسرے کے وقت میں جمع ہو سکتی ہیں۔ عشاء فجر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، فجر ظہر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، عصر مغرب کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ان نمازوں کا اپنا اپنا وقت ہے، ظہر عصر کے وقت میں ہو سکتی ہے، عصر ظہر کے وقت میں ہو سکتی ہے، مغرب عشاء کے وقت میں ہو سکتی ہے، عشاء مغرب کے وقت میں ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین ہوا کرتی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ نکلتے تھوڑا لیٹ، مثال کے طور پر 2 بجے نکل رہے ہیں، تو آپ ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں پڑھ کے نکل جاتے، پھر مغرب تک سفر کرتے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نکل رہے ہیں، مثال کے طور پر 12 بجے نکل رہے ہیں اور ابھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر پھر عصر کے وقت میں جا کے اس کو پڑھتے تھے، وہاں پر اس کو جمع کر لیتے تھے۔ تو یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ جی بنت عوان پڑھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة۔ جی عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق
فمزمز فاستنشق جی فمزمز بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها كذا وأضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه بہما ثم أخذ جی بہما فغسل بہما وجہہ فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله فرش اليمنى على رجله اليمنى حتى وصلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ باب غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدہ چہرے کو دھونا بالیدین دونوں ہاتھوں کے ساتھ من غرفۃ واحدۃ ایک ہی چلو پانی لے کے، یعنی ایک ہی دفعہ پانی لیا ہے، ایک چلو پانی کا بھرا ہے، چلو مطلب دونوں ہاتھوں کو ملایا اور اس میں پانی بھرا، اس کو کہتے ہیں غرفہ، اور دونوں ہاتھوں کو ملا کے ایک ہی دفعہ پانی بھر کے چہرے کو دھونا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے۔ تو وضو والی حدیثیں بھی چل رہی ہیں کیونکہ کتاب الطہارہ ہے۔ زید بن اسلم و عطا بن یسار سے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہ توضأ فغسل وجہہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ وضو کیا، اور وضو کرتے ہوئے فغسل وجہہ، انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو دھویا، کیسے؟ اخذ غرفۃ من ماء، انہوں نے پانی کا ایک چلو لیا، فمزمزا، انہوں نے کلی کی، بہا اس کے ساتھ، واستنشقا اور ناک میں پانی چڑھایا، ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر پانی کا ایک چلو لیا انہوں نے، فجعل بہا ہاکذا، انہوں نے اس طرح کیا، انہوں نے پھر کر کے دکھایا، اضافہا الی یدہ الاخری، اس کو جو ہے نا پانی کا چلو ایک ٹب سے بھرا ایک ہاتھ کے ساتھ اور اس کے ساتھ دوسرے ہاتھ کو ملایا، فغسل بہما وجہہ، پھر ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کو دھویا، یعنی ایک چلو پانی لیا ایک ہاتھ کے ساتھ اور اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو ملایا تاکہ پانی جو ہے نا وہ گر نہ جائے، اور تھوڑا سا پانی ہے ہاتھ کے اندر، دونوں ہاتھوں کو نہیں بھرا ایک ہاتھ سے، لیکن دونوں کو ملا دیا ساتھ، ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر پانی کا ایک چلو بھرا، فغسل بہا یدہ الیمنی، پھر دھویا اس کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کو، ثم یعنی اپنے دائیں بازو کو، ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر انہوں نے پانی کا ایک چلو لیا، فغسل بہا یدہ الیسری، پھر اپنا بایاں بازو انہوں نے دھویا، ثم مسح برأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا، ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر پانی کا ایک چلو لیا، فرش علی رجلہ الیمنی، پھر اپنے دائیں پاؤں پر اس کو ڈالا، حتیٰ غسلہا، حتیٰ کہ اس پانی کے ساتھ اپنے پاؤں کو دھو لیا، ثم اخذ غرفۃ اخری، پھر ایک پانی کا چلو لیا، فغسل بہا رجلہ، تو انہوں نے پاؤں کو دھویا، یعنی الیسری، یعنی دوسرے پاؤں کو، بائیں پاؤں کو، ثم قال، پھر آخر میں فرمایا، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب یہ وضو کی حدیث سے آگے بھی کچھ وضو کی حدیثیں آئیں گی مختلف الفاظ کے ساتھ، تو ان سب کو جمع کر کے پھر وضو کا طریقہ انشاءاللہ ہم اس میں سیکھیں گے، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نا ایک گلاس لے لیں اور پانی کے نا چلو اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ، ایک ہاتھ دایاں لے لیں اور ٹب کے اندر سے پانی لیں، اور پانی لے کے اس شیشے کے گلاس میں یا ایک جگ لے لیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ ڈالنا شروع کریں، ٹھیک ہے، اور جتنی دفعہ اس حدیث کے اندر آیا نا اتنے آپ نے چلو ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چلو جو ہے وہ یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا، تیسرا جو ہے وہ یہ ہو گیا، چوتھا یہ ہو گیا، پانچواں اور چھٹا، 6 چلو آپ نے ڈال لیں۔ اب 6 چلو ڈال کے آپ دیکھ لیں کہ کتنا پانی بنتا ہے، اتنے پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے، اور اگر ہمارا وضو بھی اتنے پانی سے ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی کو ضائع نہ کرنے والی سنت کو فالو کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں اس سے بہت زیادہ پانی ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے، ہم وضو کرتے ہوئے بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں،
تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، پھر ہم جو ہے وہ اس پانی کو ٹریننگ کے ذریعے کم کریں کہ ہم لوگ صحیح سچی بات یہ ہے کہ ٹوٹی کھلی ہوتی ہے، جو ہے نا وہ لوگ گپوں میں لگے ہوتے ہیں اور جو ہے نا وہ برش تلاش کر رہے ہیں، کبھی صابن تلاش کر رہے ہیں، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی مسلسل بہہ رہا ہے، کبھی جو ہے نا وہ فیس واش استعمال کر رہے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں، ٹوٹی مسلسل کھلی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر نہانے کا ٹائم ہے تو شاور جو ہے نا وہ کھلا ہوا ہے اور ہم جو ہے نا وہ شیمپو لگا رہے ہیں اور جو ہے نا صابن لگا رہے ہیں، شاور کھلا ہوا ہے مسلسل، تو یہ پانی کا ضیاع ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس سے بھی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حساب لینا اور پوچھنا ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پانی کا صحیح استعمال کریں۔ جی بنت عوان پڑھیں۔ جی باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاء جی عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أعطى أهله قال بسم الله آتا نہیں، عطا اللهم عطا عطا أتى جی أهله قال بسم الله اللهم جنبنا 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 الشيطان وجنب وجنب الشيطان وجنب الشیطان جنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره جی باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاء، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطہارہ میں اس کو بھی لے کر آئے اور فرماتے ہیں کہ باب التسمیۃ علی کل حال، ہر حالت میں جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، وعند الوقاء اور میاں بیوی کے آپس میں تعلقات کے وقت بھی جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، یعنی یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اس میں جو حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے، لو ان احدکم اذا اتی اہلہ، لو اگر، ان احدکم بے شک تم میں سے کوئی ایک، اذا اتی اہلہ جب اپنی اہلیہ کے پاس آئے، قالا تو یہ دعا پڑھے، یہ پوری دعا ہے جو مردوں کو ہمیشہ یاد کرنی چاہیے، یہ یہاں تک یہ دعا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی سی دعا ہے اور اس دعا کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جس طرح اس حدیث میں بھی ذکر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھے بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہم اے اللہ، جنبنا الشیطان، شیطان کو ہم سے دور رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو تو ہمیں اولاد دے گا اس سے بھی شیطان کو دور رکھ، اے اللہ شیطان کو ہم سے بھی دور رکھ اور جو اولاد تو نے ہمیں دینی ہے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، تو فیصلہ کر دیا گیا ان دونوں کے درمیان اولاد کا، یعنی اس تعلقات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد اگر لکھی ہوگی تو یہ دعا پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا، لم یضرہ، تو شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ جو دعا ہے یہ دعا یاد کروانی چاہیے ہمارے جو خاص طور پہ ہم لوگ جو ہے نا سیکھتے نہیں ہیں معاملات، تو اس وجہ سے پھر گھروں میں جب بے برکتیاں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اسلام نے، جس طرح کے پیچھے بات ہو رہی تھی کہ اسلام جو ہے وہ یا دین یا اللہ تعالیٰ حق بات کرنے سے جو ہے نا وہ گھبراتے نہیں ہیں، اور ساری چیزیں، حتیٰ کہ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے اعتراض کیا نا کہ آپ کے نبی تو آپ کو سب کچھ سکھاتے ہیں، تو اس کا کام تو یہ تھا، یعنی وہ کہہ تو یہ رہا تھا کہ اعتراض کر رہا تھا ایک قسم کا، تو انہوں نے بڑی خوشی سے اس کو قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے نبی تو ہمیں بیت الخلاء میں جانے کے طریقے بھی سکھاتے ہیں، تو یعنی انہوں نے فخریہ اس کو بیان کیا کہ ہمارے نبی تو بیت الخلاء میں جانے کے طریقے بھی ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو یہ دعا سب کو یاد کرنی چاہیے اور سب جو ہے نا اس کو پڑھیں، اور خصوصی طور پر اس کو جب کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں یاد کرنا چاہیے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سب کے لیے، احدکم کا مطلب تم میں سے کوئی بھی، یہ ٹھیک ہے احد یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی جب یہ معاملات کرے تو پھر یہ دعا لازمی پڑھے بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ تو یہاں یہ بسم اللہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے استدلال کرتے ہوئے جو عنوان میں جو ہے نا ذکر کیا ہے کہ
بہت سارے کاموں میں تو پڑھنی ہے، وعند الوقائی، اور جماع کے وقت بھی یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور فوائد اس کے یہ ہیں کہ لم یضرہ، اگر اولاد ہوگی تو شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جی اسما پڑھیں۔ باب ما يقول عند الخلاء جی جی عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن العرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد إذا دخل. وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. باب ما یقول عند الخلاء، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کیا کہے گا، ٹھیک ہے، یعنی قضاء حاجت جب کرنی ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے جو ایک فطری ضرورت ہے، اس وقت بیت الخلاء استعمال کرتے ہوئے دعا کون سی پڑھنی چاہیے۔ اس میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل الخلاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، خلاء اصل میں کہتے ہیں خالی جگہ کو، ٹھیک ہے، جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو اسلام نے دیکھیں کہ الفاظ استعمال کیے ہیں، مطلب بالکل سیدھے سیدھے وہ الفاظ نہیں استعمال کیے، مطلب لیکن کچھ اچھے الفاظ تھے، ان کو لے کے کنایتاً جو ہے وہ استعمال کر لیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں مرد جنات سے جو خبیث ہوتے ہیں اور ان کی لیڈیز جو خبائث ہیں، جو جنیاں ہیں یا خبیثہ جو جنات ہیں، ان سے بھی، یعنی ان کے مذکر و مؤنث دونوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب آگے سند ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ایک سند میں ہے اذا اتى الخلاء، جب بیت الخلاء میں آتے، پیچھے تھا داخلہ، اور موسیٰ حماد سے روایت ہے اذا داخلہ، ٹھیک ہے، اور اذا اراد ان يدخل، ایک روایت میں ہے جب داخل ہونے کا ارادہ کرتے۔ تو ان الفاظ کا فائدہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اذا داخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، تو اس سے لگ رہا ہے کہ اندر جا کر پڑھتے، لیکن یہ جو لفظ ہے نا اذا اراد ان يدخل، اس لفظ نے واضح کیا ہے کہ بھائی جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے حدیثوں کے الفاظ کو جمع کرنے کا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا لفظ مل جاتا ہے جس سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ جو دعا ہے یہ کب پڑھنی ہے۔ ایک حدیث کے اندر تو لفظ اس طرح کے موجود ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اس طریقے سے فلاں کام کیا ہے، لیکن جب تک ہم اس مفہوم کی ساری حدیثوں کو جمع نہیں کرتے تو ہمارے سامنے صحیح مفہوم نہیں نکلتا۔ تو یہ اس وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ محدثین اور جو بڑے علماء ہیں وہ حدیثوں کو جمع کریں اور پھر مسئلہ نکالیں، ایک حدیث کو پڑھ کے اس میں سے مسئلہ نکال لینا اور اسی پہ ڈٹ جانا، یہ جو ہے نا وہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء داخل ہوتے ہیں، اچھا یہ دعا کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ یہ جو جنات ہوتے ہیں نا، ان کا بسیرا ہوتا ہے ایسی جگہوں پر جو گندگی والی ہوتی ہیں، جتنی زیادہ صفائی رکھیں گے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ یہ دور رہیں گے، اور جتنی زیادہ گندگی ہوگی کسی جگہ پہ اتنے زیادہ رہیں گے۔ اور آج کل تو جو ہے نا یہ دعا بہت زیادہ ضروری بھی ہے، اور ایک اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹوائلٹ ہیں نا، پہلے بیت الخلاء ہوتے تھے دور، اب بیت الخلاء ہم نے بالکل گھروں میں بنا لی ہے، گھروں میں بھی کمروں میں، اور کمروں میں بھی دروازے بھی کھلے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا بہت خطرناک بات ہے، پھر فرق نہیں رہ جاتا کمرہ اور بیت الخلاء میں، ظاہر سی بات ہے آنا جانا جو ہے نا وہ دروازے کے ذریعے، اور دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اب جو جنات جو ہے نا پورے گھر میں منڈلا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک تو اگر کمرے میں بنانا بھی ہے تو اس کا دروازہ ہمیشہ بند رکھے، جب جانا ہے دعا پڑھ کے جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ جو ہوتا ہے نا، اس کے کچھ روایات میں بسم اللہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ جب بندہ کہہ دیتا ہے نا تو وہ ہمارے اور جنات کی آنکھوں کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے وہ ہمیں دیکھ نہیں پاتے، پھر ہماری شرمگاہ کو دیکھ نہیں پاتے، تو وہ جو ہمیں انہوں نے نقصان پہنچانا تھا وہ نقصان نہیں پہنچا پاتے۔ تو یہ جو ہے نا دعا بیت الخلاء میں جاتے ہوئے پڑھنی چاہیے۔ اور یہ دعائیں جو اس طرح کی ہیں نا، ان کو یاد کرنے کا طریقہ اور بچوں کو یاد کروانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دعائیں لکھ کر بچوں کو جو ہے نا وہ کاغذ پہ ان سے لکھوائیں
اور وہیں پر بیت الخلاء کے دروازے سے پہلے جہاں پر داخل ہونا ہے اس سے پہلے اگر کوئی جگہ ہے تو وہاں چپکا دیں کہ جاتے ہوئے ان کو نظر آ جائے۔ جب بچے سو کے اٹھتے ہیں صبح صبح جہاں ان کی پہلی نظر پڑتی ہے وہاں پر ان کی بیدار ہونے کی دعا لگی ہوئی ہو، جب بچے سوتے ہیں تو جہاں ان کی جو ہے نا رات کو آخری نظر پڑتی ہے وہاں ان کی سونے کی دعا لگی ہوئی ہو۔ تو اس طریقے سے گھر کے اندر اگر دعائیں لگی ہوئی ہوں مختلف چیزوں کی، جہاں بچے جو ہے نا کپڑے چینج کرتے ہیں وہاں پہ ایک نیا لباس پہننے کی، کپڑے چینج کرنے کی، جہاں کھانا کھاتے ہیں وہاں کھانا کھانے کی دعائیں جو ہیں نا وہ لگا دی جائیں تو یہ بڑا ہے ہی آسان اور اچھا عمل ہے بچوں کے لیے۔ جی پڑھیں اسما۔ باب وضع الماء عند الخلاء جی عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين۔ جی تو باب وضع الماء عند الخلاء، بیت الخلاء میں جب کوئی بندہ ہو تو اس کے پاس پانی رکھنا، یہ جو ہے نا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے۔ اب اس میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل الخلاء بیت الخلاء میں داخل ہوئے، فوضعت له وضوءا، یہ دیکھیں واو پہ نا زبر ہے، وضوءا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا، ٹھیک ہے۔ فوضعت له وضوءا، ایک ہوتا ہے وضو واو کے پیش کے ساتھ، وہ ہوتا ہے وضو کا جو عمل کرتے ہیں ہم، ہاتھ پاؤں دھونا، چہرہ دھونا، اس کو وضو کہتے ہیں، یہ وضو ہے، وضو کا پانی۔ تو فوضعت له وضوءا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من وضع ھذا، یہ کس نے رکھا ہے بھائی؟ فاخبرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ عبداللہ نے رکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی فقاہت عطا فرما۔ تو اس حدیث سے بہت سے مسئلے پتہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ بیت الخلاء میں پانی استعمال کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیک لوگوں کی، علماء کرام کی خدمت کرنا، یہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ نہیں، دوبارہ اس طرح نہیں رکھنا، میں خود ہی لوں گا، نہیں، بلکہ اگر کوئی خوشی سے کام کر رہا ہے تو اس کو کرنے دینا چاہیے۔ جو اساتذہ کی خدمت کر رہا ہے ان کے لیے کوئی چیز لے آتا ہے، ان کے لیے پانی وضو کا رکھتا ہے، یا جو ہے نا کوئی اور اس طرح کا ان کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ فوضعت له وضوءا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا استنجے کے لیے اور طہارت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ہاں بھئی یہ پانی کس نے رکھا تھا؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ استاد کو اور جو ہے نا وہ بڑے کو جس کی خدمت کی جا رہی ہے وہ پوچھے اور دھیان بھی رکھے کہ بھئی یہ چیز پہلے تو نہیں ہوتی، آج یہاں پہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی نے کسی تو رکھی ہوگی، تو پوچھا گیا، بتایا گیا، تو پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرنا اور ان کو جو ہے نا وہ یہ جذبہ دینا، ان کا شکریہ ادا کرنا، یہ نہیں کہ بندہ بڑا ہے اور یہ کہے کہ جی میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں تو اس کا تو یہ فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے یہ کر رہا ہے، نہیں، گائے بگائے اس کے لیے دعا کرنا، اس کے سامنے اس کا شکریہ ادا کرنا کہ بیٹا جزاک اللہ آپ نے یہ کام کیا ہے، اللہ آپ کو دین کی سمجھ دے، اللہ آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ علم دے۔ تو یہ اساتذہ کرام کی جو ہے نا وہ صفت ہونی چاہیے کہ بچے کا شکریہ ادا کرنا اور اسے موٹیویٹ کرنا کہ بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی پڑھیں بنت امان۔ باب ہے لا يستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه۔ جی عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها زحره شرق أو غرب۔ باب لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول، باب ہے کہ قبلہ کی طرف قضائے حاجت کرتے ہوئے یعنی پیشاب بڑا ہو یا پیشاب ہو تو وہ اس طرف منہ نہ کیا جائے، الا عند البناء جدار او نحوہ، ہاں اگر کوئی عمارت بنی ہوئی ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کوئی دیوار ہے یا اس جیسی کوئی اور چیز ہے پھر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتی احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کرنے کے لیے آئے تو فلا یستقبل القبلۃ ولا یولیھا ظہرہ، نہ اس کی طرف، نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ اس کی طرف اپنی پیٹھ کرے، شرقوا او غربوا، مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو،
اچھا یہ حدیث ہے. اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کرنا اور پیٹ کرنا اس سے منع کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلڈنگ کے اندر کیا جا سکتا ہے، جب کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے اس وقت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے کچھ آثار موجود ہیں جو کہ آگے بھی آئیں گے، جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کرتے ہوئے یہ بات جو ہے نا وہ یہ عنوان قائم کیا ہے. اور دوسرا اس سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا شرق و غربو، تم مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا کرو. تو حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کے الفاظ، کئی لوگ کہتے ہیں نا حدیث میں لفظ آ گیا ہے تو اس لفظ سے پھرنا نہیں ہے، اس لفظ کو ویسے ہی باقی رکھنا ہے. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر لو. اب ہمارا قبلہ تو مغرب کی طرف ہے، تو ہم کیا کریں پھر؟ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیں تو ہمارا تو پھر قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ ہو جائے گی نا. تو اس لیے ہم نے شمال یا جنوب کی طرف کرنا ہے، ہم نے مشرق یا مغرب کی طرف نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو ادھر سعودیہ والے ہیں ان کے لیے جو قبلہ ہے وہ مشرق یا مغرب کی طرف نہیں ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم اس طرف کر لو. لیکن ہمارا قبلہ تو مغرب کی طرف ہے، تو اس لیے ہم نے حدیث کے لفظ بھی دیکھنے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یار واقعی یہ معاملہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بس حدیث میں لفظ آ گئے ہیں تو اسی لفظ کو لے کر بندہ جو ہے نا وہ یہ کہے، تو اس کی علت، اس کا فہم، اس کا سب کچھ ساتھ دے کر پھر ہی معاملہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں جو ہے نا وہ پورے طریقے سے حدیث کے مفہوم کو سمجھ کر اور پھر جو ہے نا وہ معاملات کرنے چاہیے. جی ہمارا وقت ختم ہو گیا، آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، استاد محترم آپ نے ابھی جیسے بتایا کہ ہلکا وضو ہم کر سکتے ہیں، جی. مطلب ہمیں وضو اگر رہنے کی عادت ہے ہم ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ہلکا وضو کس طرح سے ہو؟ ہلکا وضو کس طریقے سے ہو؟ مطلب ایک ایک دفعہ آپ کر لیں نا، تین تین دفعہ اعضاء کو دھونے کے بجائے آپ ایک ایک دفعہ عضو دھو لیں. ٹھیک ہے، اور دیکھیں فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ بندہ وہ کہیں باہر سے آیا ہے، اس کے چہرے پہ ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے وہ زیادہ دفعہ اگر دھوتا ہے، دو دو تین دفعہ تو ٹھیک ہے. لیکن ہم ہر دفعہ ہی دو دو تین تین دفعہ دھوئیں تو یہ ضروری نہیں ہے. اس کو جو ہے نا وہ آپ ایک دفعہ بھی دھو سکتی ہیں، اور کسی اگر جو ہے نا اس کو ضرورت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. دوسرا شفاف آپ نے وہ دم نہیں بھیجا مجھے بیٹے کے لیے، اس کے لیے وہ پلیز ٹائم باجی نکالیں. نائلہ سے لے لیں. اچھا جی ٹھیک ہے، شکریہ جی، جزاک اللہ خیر. استاد صاحب تو اس جو ہم ہلکا وضو کریں گے اس کا ثواب ویسے مل جائے گا؟ ہاں جی، ثواب تو وضو ہے نا، پورا پراپر وضو ہی ہے وہ. لیکن آپ کی نیت اگر نماز کے لیے نہیں ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت جو وضو کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہتے تھے نا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو وہ وضو کر لیتے تھے. تو نماز کے لیے پھر وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ کیا اچھے طریقے سے. اگر وہ ہلکے والا وضو ان کا تھا بھی جی تو بھی نماز کے لیے ہاں ٹھیک ہے، دوبارہ وضو کے اوپر وضو بھی کیا جا سکتا ہے نا. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جیسے بھی آپ نے بتایا یہ قضائے حاجت کا کہ قبلہ کی رخ منہ بھی نہیں کرنا اور پیٹھ بھی نہیں پھیرنی، تو اس طرف پاؤں کے بارے میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں، تو یہ بھی یہ ہے کہ کھلی جگہ پہ ہم نہیں کر سکتے اور گھروں میں کر سکتے ہیں اگر بیڈ وغیرہ کی سیٹنگ ایسی ہو قبلہ رخ؟ دیکھیں کوئی بھی ادب ہوتا ہے نا، ادب، تو جی ادب ہمیں شریعت سکھاتی ہے کسی بھی چیز کا. جی ٹھیک ہے، کچھ آداب ہم نے خود نے انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو جب ہم انسان کسی بھی چیز کے آداب بناتے ہیں نا تو پھر اس میں ہوتا ہے اختلاف اور آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا جی واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست تھے ادھر مدینہ یونیورسٹی میں، تو وہ حج پہ گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ موجود تھا تو کچھ لوگوں میں نا اختلاف پیدا ہو گیا. کچھ مصری لوگ تھے اور وہ بیت اللہ کی طرف نا پاؤں کر کے لیٹے ہوئے تھے، اور کچھ رات کو جب سونے لگے ہیں نا تو انہوں نے بیت اللہ کی طرف پاؤں کر لیے، اور جو ہمارے پاکستانی لوگ تھے انہوں نے جو ہے نا وہ دوسری طرف پاؤں کر لیے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ان کو جی سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے نا یہ غلط کر رہے ہو، آپ اس طرح نہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ یار کیوں ہم اس طرح نہ کریں؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی آپ بے ادبی کر رہے ہو، آپ نے نا پاؤں بیت اللہ کی طرف کیے ہوئے. ٹھیک ہے. تو مصری اس کو جی کہنے لگا کہ دیکھو میری ایک بات سنو، ہمارے پاؤں بیت اللہ کی طرف ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاؤں ہیں دوسری طرف.
صبح جب آپ اٹھو گے، صبح جب آپ اٹھو گے تو آپ کا چہرہ کس طرف ہوگا؟ بیت اللہ کی طرف ہوگا کہ دوسری طرف ہوگا؟ دوسری طرف ہوگا نا، جی ہاں جی ٹھیک ہے، اور آپ کی پیٹھ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہوگی۔ ہم جب اٹھیں گے صبح تو ہمارا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوگا، پیٹھ دوسری طرف ہوگی، تو چہرہ ہمارا بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، آپ کی پیٹھ جا رہی ہے، تو بے ادب کون ہوا؟ پیٹھ والا پیٹھ والا بے ادب ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ہم خود سے کچھ آداب بنا رہے ہوتے ہیں نا تو پھر انسانوں میں اختلافات ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم شریعت پر رہیں۔ آپ حدیثوں سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کیا کسی حدیث میں بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ تو کسی بھی جگہ پہ منع نہیں کیا گیا، تو ہم لوگوں نے یہ خود سے بنائے ہوئے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بھی بڑے معاشرے کے اندر ہمارے اس طرح کی چیزیں ہیں، اچھا بیت اللہ کی طرف پاؤں نہیں کرنا لیکن جائے نماز پہ بیت اللہ کی تصویر بنا کے اس پہ کھڑے ہو کے اس کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جانا ہے، عجیب لاجک ہے، جی ٹھیک ہے۔ یہ ایشیا میں کنسیپٹ ہے نا، سعودیہ میں تو کسی طرح بھی ہم نے ہاں دیکھا ہی جی، نہیں، تو یہاں کے لوگ پھر یہ باقی ہاں جی سوال ہمارے اچھے لیے سے کر سعودیہ سکتے ہیں۔ یا مصر یا کوئی ملک جو ہے نا وہ دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے، کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جی۔ نہیں، مطلب وہاں پہ دیکھا تو پھر تجسس ہوا کہ ہم لوگ تو اس طرح کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں علم حاصل کیا تھا میں نے، تو میں نے کہا آپ سے بھی ایک اس کو پوچھتی جی ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد صاحب، کیا ہم نماز کے لیے ہلکا وضو نہیں کر سکتے؟ آپ تھوڑی دیر پہلے کدھر تھی؟ ادھر ہی تھی ہاں استاد تو میں صاحب، نے تو آپ نے یہی بتایا نا کہ وضو کیا انہوں نے اور نماز یہ کی، ہلکا وضو ان کا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وضو کے اوپر بھی وضو کیا جا سکتا ہے اور نماز کے لیے بھی ہلکا وضو کیا جا سکتا ہے۔ آگے حدیثیں آئیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دفعہ بھی وضو کیا ہے، یعنی وضو کے اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھویا ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایک دفعہ دھونا بھی جائز ہے، دو دو دفعہ بھی اور تین تین دفعہ بھی، تین دفعہ سے زیادہ نہیں ہم دھو سکتے، ٹھیک ہے۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ استاد صاحب، میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو آج کل جب عمرہ وغیرہ کر کے کوئی بھی جیسے آتا ہے تو یہ جو جائے نمازیں وہاں پہ ملتی ہیں وہ اکثر اس کے اوپر نام لکھوا لیتے ہیں، صحیح ہے، تو اس پہ اب جیسے میرے بیٹے کا نام ہے عبداللہ، مجھے اب کسی نے جائے نماز دی ہے، اس پہ فرنٹ پہ بالکل رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے عبداللہ، صحیح۔ تو وہ صحیح ہے، وہ ہم دکھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں، کہ اس کو اللہ نا کا اس نام کو لکھا فریم کروائیں، اس کو فریم کروا کے گھر میں لٹکائیں، اس پہ نہیں پڑھ سکتے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو کیسے نیچے جی بچھائیں گے؟ وہی نا، وہ کل ہی انہوں نے مجھے دیا، تو وہ جب اس نے زمین پہ بچھائی تو ایک دم سے میرے مطلب کلک کیا، میں نے کہا میں یہ پوچھوں گی کہ وہاں سے وہ لوگ جس نے لکھا ہے اس کو مطلب ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ مطلب میں نے عبداللہ لکھا ہے تو وہ پھر اللہ کا نام تو زمین پہ آئے گا۔ جی اچھا، یہ میسج پہ سوال کیا ہے کیا یہ دعا صرف مرد حضرات کو پڑھنی چاہیے؟ جی ہاں، حدیث میں تو لفظ یہی ہے، لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے یا آنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بیوی کے پاس اگر شوہر آ رہا ہے تو شوہر کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، لیکن کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ عورت اگر پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے، اور خصوصی طور پر جب مرد جو ہے اس کو یاد نہیں رہا تو عورت جو ہے ہلکی سی آواز میں وہ دعا جو ہے نا پڑھ لے، تاکہ جو ہے نا وہ اس کو بھی یاد آ جائے اور وہ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اس دعا کو۔ اگلا سوال ہے کیا نماز کی تقدیم اور تاخیر سفر کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، سفر کے علاوہ بھی اگر ضرورتیں ہیں تو ضرورت کی بنا پر کی جا سکتی، بلا ضرورت نہیں اکٹھی کرنی چاہیے، یعنی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیے ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا بغیر ضرورتوں کے نمازوں کے اکٹھا کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ ضرورتیں ہیں، مثال کے طور پر جس طرح کہ کوئی ڈاکٹر ہے آپریشن کر رہا ہے تو اس میں نماز آ جاتی ہے، اسی طریقے سے کوئی اسکول ٹیچر ہے وہ پڑھا رہی ہیں ان کے اس میں نماز آ جاتی ہے، کوئی جو ہے نا وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے سواریاں چھوڑنے جا رہا ہے اس کے بیچ میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے جدھر جدھر عذر آئے گا نا تو وہاں کرتے جائیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی میسیج میں یہی ہے، واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ بتا دیں۔ کوئی طریقہ نہیں واش روم میں بیٹھنے کا، جیسے جو ہے نا وہ آپ کو ایزی ہے آپ بیٹھیں،
ٹھیک ہے، مقصد جو ہے وہ طہارت حاصل کرنا ہے۔ اسلام نے طریقے نہیں بیان کیے بیٹھنے کے کہ بھئی ایک پاؤں کھڑا کریں، ایک اس میں رکھیں، بس جیسے آپ کو آسانی ہے ویسے بیٹھیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرنی ہے، بس طہارت اپنی حاصل کر لیں اور اس کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ جی، اور کوئی سوال؟ استاد صاحب اگر کسی کی مسلسل روٹین یہ نمازوں کو جمع کرنے والی اس طرح کی کوئی رہتی ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی کبھی یا کبھی کبھار ہونا؟ نہیں، مسلسل نہیں نا بنانی چاہیے۔ مسلسل اگر عذر ہے تو مسلسل بنا سکتے ہیں، اگر عذر ہی مسلسل نہیں ہے تو پھر نہیں بنائیں۔ لیکن استاد صاحب ویسے حدیث میں جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے جو ہے یہ نمازیں اکٹھی کی تھیں، ایسی کوئی حدیث ہے ہاں وہ حدیث ہے، لیکن اس میں الفاظ بھی تو دیکھیں اپنی نا، جگہ پہ؟ اس میں الفاظ بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی تھی کہ ایک دفعہ کی تھی۔ نہیں، میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں، آپ سے یہ ہاں کوشچن مجھے ہاں نہیں جی، پتا، میں کوشچن میں کر رہی یہی ہوں۔ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نمازوں کو اکٹھا کر کے یہ بتا دیا کہ بھئی اگر کبھی تمہاری ضرورت اور حاجت ہو اچھا، تو تم اس طرح کر سکتے ہو، لیکن اس کو روٹین نہ بناؤ، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر ان کے مقررہ وقت پر لکھی گئی ہے۔ تو ہم اس جو ہمیشہ کی سنت ہے اس کو چھوڑ کر وہ ایک دفعہ والی سنت لے لیں کہ یار وہ ٹھیک ہے نمازیں جو ہے نا اکٹھی پڑھیں، تو کبھی ضرورت ہے عذر ہے تو ٹھیک ہے اس کو پڑھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس میں پھر یہ جب اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں لیکن پھر اس میں نماز پوری پڑھنی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کہ کوئی عذر ہے۔ اور سفر میں جی ہاں جی، ہاں، اور وہ جو ہم قصر کرتے ہیں سفر میں اس میں بھی ہم اکٹھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کریں اور اکٹھی بھی کریں کہ نہیں صرف قصر میں اپنی نماز کے ٹائم پہ ہوگی؟ نہیں، قصر اور اکٹھی دونوں کر سکتے ہیں، ابھی حدیث پڑھی نہیں ہم نے۔ قصر، جی جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، 3 سوال شیخ ایک صاحب، وقت میں۔ جی، شیخ صاحب میں نے جو یہ پوچھا کہ واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ، تو ایک بات میں نے کہیں سنی تھی کہ ایک ٹانگ پہ بوجھ ہے، مجھے یہ نہیں پتا دائیں یا بائیں، تو کیا وہ وہی میں نے، بات ہاں درست جی نہیں ہے؟ وہ میں نے بیان کر دیا نا کہ اس طرح کا کوئی کانسیپٹ میرے علم میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کیا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ حکیم اور میڈیکلی طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی ایسے کر لیں ویسے کر لیں، جو بھی فطرتی طریقہ ہے، اور جس طریقے سے بھی ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے ہم اس طریقے سے اس ضرورت کو پورا کر لیں۔ یہ نا کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو انسان کو مشقت میں ڈالنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے نا وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی رکھی ہے کہ دونوں ٹانگوں پر وزن ڈال کے انسان اپنی ضرورت کو پورا کر لے، تو وہ جو ہے نا وہ جی نہیں ایک ٹانگ اٹھائیں پھر یہ کریں پھر وہ کریں، انسان اسی چکر میں رہ جاتا ہے۔ جی، ساتھ مطلب ابھی آپ نے بتایا ایک سوال کا جواب دیا کہ انہوں نے پوچھا کہ نمازیں پوری پڑھنی پڑیں گی اکٹھی کرتے وقت بھی، تو پوری پڑھنی ہے یہ صرف فرض ہے جیسے ظہر اور عصر ملانی ہے، 4 فرض ظہر کے اور 4 فرض عصر کے، یا 7 سنت مقدہ بھی کرنی ہے؟ سنتیں پڑھنی ہے نا اس کے ساتھ، سنتیں چھوڑنے کا عذر سفر ہے، سفر ہے، نہیں جی گھر کے اندر جیسے ہاں اگر تو آپ بس کے ٹھیک ہے، تو پھر سنتیں پڑھنی ہے نا، ظاہر سی بات ہے۔ کے ساتھ پڑھ ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی میں نے کوشچن کرنا تھا کہ وطر میں اگر دعا بھول جائیں جی، تو وطروں کو دوبارہ دہرانا پڑے گا کہ یہ ہم ویسے ہی پڑھ لیں گے؟ نہیں اگر رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر دعا کے بھی وطر ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد صاحب یہ عشاء کی نماز کا جو ہے آج کل کتنے بجے تک وقت رہتا ہے، اور فجر کی نماز کے لیے جماعت کے بعد پڑھنا ضروری ہے تو دیکھیں گھر میں پڑھتے ہیں؟ عشاء کی نماز کا جو ہے نا وقت نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز کا وقت کتنے بجے شروع ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں، اور فجر کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے، یعنی مغرب کی اذان اور فجر کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے، جی ٹھیک ہے۔ 3 حصوں میں، ہاں 3 حصوں میں نہیں، 2 حصوں میں، 2 میں۔ ٹھیک ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، جو آپ کا درمیانی وقت ہوگا تو اس وقت تک عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ جی جزاک اللہ۔ آخری جو ہے وہ تہجد کا ٹائم نکلے گا 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد؟ تو ہاں جی، جی جزاک اللہ۔
نہیں اور صاحب فجر صاحب کی دوبارہ نماز بتا دیں، یہ سمجھ نہیں آئی، یہ والی بات دوبارہ بتا دیں. مغرب سے ٹائم سے ہم نے شروع کرنا ہاں ہے جی، مغرب کے کہ ٹائم سے. جب مغرب کی اذان ہوتی ہے مثال کے طور پر مغرب کی تو اذان ہو رہی ہے 6 بجے، جی ٹھیک ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے 6 بجے، اور جو ہے نا وہ مغرب کی فجر کی اذان ہو رہی ہے 6 بجے، ٹھیک ہے. تو درمیانی وقت کیا ہوا؟ 12 گھنٹے. ہاں، درمیانی وقت 12 بجے ہے، ٹھیک ہے. تو 12 بجے آپ جو ہے نا وہ عشاء کی نماز کا وقت اس کو بنا لیں، یعنی اس وقت تک عشاء کی نماز کا وقت ہے. اگر مغرب کی اذان ہو رہی ہے 7 بجے اور فجر کی اذان ہو رہی ہے 4 بجے، ٹھیک ہے، تو اب اس کا درمیانی گھنٹے نکالیں کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 گھنٹے بن گئے. اب 4.5 گھنٹے اس میں بنا لیں، ٹھیک ہے. 1 2 3 4، ٹھیک ہے. یہ 11:30 بجے تک آپ کا ٹائم نکل آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کے بعد پھر تہجد کا شروع ہو جائے گا. تہجد کا ٹائم تو عشاء کی نماز کے سلام پھیرنے سے لے کے فجر کی اذان تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بہترین وقت جو ہے نا فجر کی اذان سے پہلے پہلے کا ہوتا ہے، یعنی اس وقت میں آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں، ٹائم ہمارا اوپر ہو گیا ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی استاد جی، میں نے پرسنل پہ آپ کو ایک بھیجا ہے میسیج، مجھے اس کا مفہوم بتا دیجیے گا پلیز، واٹس ایپ پہ ہی بتا دیجیے گا. جی ٹھیک ہے، السلام علیکم.